هو والقرآن الآباء والقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کل ہم نے سورہ یوسف کو پڑھا اور یقیناً 2-4 دن تک تو پھر میرے دماغ میں ہر جگہ سورہ یوسف ہی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر والا بنا دے، شکر والا بنا دے، اپنی زندگی میں آنے والے مسئلوں پہ دوسرے پہ بلیم ڈالنے سے محفوظ فرما دے. بہت سارے لرننگ پوائنٹس ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے چلتے ہیں. سورہ رعد انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم شروع کریں گے. پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلقاء ربکم توقنون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد مدنی صورتوں میں سے ہے اور سورہ رعد بیسیکلی کہا جاتا ہے بادلوں کی گرج کو. جب بادل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں یا نہیں بھی ٹکراتے، جب ہم بارش سے پہلے آوازیں سنتے ہیں، اس بادل کے ٹکرانے کی آواز کو رعد کہا جاتا ہے. اس کی جوڑی دار سورت ہے سورہ الابراہیم. سورہ ابراہیم، اس صورت میں آپ کو کثرت سے نعمتوں کا ذکر ملے گا. بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی اور ایک چیز اس میں بہت انٹرسٹنگ ہوگی کہ اس میں چیزوں کے ورڈ اپوزٹ بہت زیادہ ہوں گے، بھرے ہوئے ہیں. آپ اس کی ریڈنگ کرتی جائیں گی آپ کو. اور عربی کا ایک مقولہ ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. آپ کو روشنی محسوس تب ہوگی جب آپ نے اندھیرا دیکھا ہوگا. خوشی کا مزہ تب پتہ چلا ہوگا جب آپ غم سے نکلے ہوں گے. تو چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا، پینسل ہاتھ میں رکھیے گا اور دیکھیے گا اس میں کس قدر الفاظ ضد جمع ہوتے ہیں. ویکیبلری یہ پوری ایک طرح سے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب. یہ کتاب الہی کی آیات ہے، سائنس ہے. اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں. پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب اور مہتاب. آفتاب بھی کسے کہتے ہیں؟ آفتاب اور مہتاب سورج اور چاند کو. آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں سب کے سب موو کر رہی ہیں. بہت سو سال پہلے لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ سن از اسٹیشنری، سورج ٹکا ہوا ہے اور باقی سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں. لیکن جب قرآن کے اوپر غور و فکر کیا گیا، اس کو اینالائز کیا گیا، تو پتہ لگا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کل یجری، ہر چیز چل رہی ہے. تو آج سائنس کبھی بھی نہیں کہتی کہ سن از اسٹیشنری. وہ کہتے ہیں سورج اپنے ایکسس پہ گھوم رہی ہے اور باقی پلینٹس اس کے گرد گھوم رہے ہیں. تو ایسی ترقی یافتہ جو ہے نا ہماری سائنسی فارمولاز قرآن کے سامنے ایسے بریک ہوتے ہیں. سب سے اصل حقیقت دنیا میں کیا ہے؟ القرآن. اس سے بڑا سچا ان دنیا میں کوئی موجود نہیں. اور اللہ ہی سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں. زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بنایا تھا، زمین کی نیچر میں تھا ریٹلنگ. اذا زلزلت الارض زلزالہا، کسی کے انسان کی اپنی نیچر میں کسی چیز کا ہونا. تو جب زمین کو بنایا گیا تھا تو وہ لڑک رہی تھی، بہت ہی انسٹیبل سی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسٹیبلٹی رکھنے کے لیے کیا کیا؟ جیسے تھم پنز آپ لگا دیتے نا کہ چارٹ گھومے نہیں، فکس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایز اے تھم پن پہاڑوں کو لگایا. اور کیسے لگایا؟ قرآن مجید میں آتا ہے والذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا. ہم نے اس میں پہاڑوں کو کھوٹوں کی طرح گاڑ دیا اور اس کے اندر دریاؤں کو بہا دیا. اسی طرح ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. جو لوگ واقعی اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا یہ نشانیاں کم ہیں کہ وہ اللہ کو ڈھونڈ لیں؟ آپ گھر آئے اچانک کہیں سے
اور آپ دیکھیں کہ گھر میں کھانا بنا ہوا ہے، صفائی ہوئی ہوئی ہے، بڑا اچھا سے ایئر فریشنر ہوا ہوا ہے، ایک دم آپ کا دماغ کیا کہے گا کوئی تھا یہاں جو کام کر کے گیا ہے۔ یہ چیزیں خود تو اتنی اچھی نہیں سیٹ ہو سکتی، فوراً گھر گھستے ہی لوگ بولتے اچھا آج مما ٹائم سے اٹھ گئی تھی، مما تھی، میڈ جلدی آ گئی تھی۔ یہ پوری دنیا اتنی پرفیکشن کے ساتھ چل رہی ہے، تمہیں کیوں نہیں یقین آتا کہ اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے؟ ایک ایتھسٹ آدمی تھا جسے کہتے ہیں لادین بندہ، وہ ایک اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا جو مسلم تھا۔ آپ کو پتہ ہے جو ایتھسٹ ہوتے ہیں یہ لوگ بلیف نہیں کرتے گاڈ کے اوپر، کہتے ہیں کائنات آٹو پہ لگی ہوئی، خود ہی چیزیں بن رہی ہیں اور ایک ٹائم آئے گا یہ آٹو جو دکان ہے یا یہ جو کارخانہ ہے یہ بند ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے نا صحرا سے گزرتے ہوئے اپنے لارڈ سے پوچھا، یعنی اس کا جو آقا تھا ایتھسٹ، اس سے کو دیکھا کہ نا کچھ کیملز گزرے ہوں گے وہاں سے، تو ان کی پو پڑی ہوئی تھی، ان کی پوٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے اپنے لارڈ سے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے یہاں سے کیمل گزرا ہے؟ تو کہنے لگے بالکل۔ کہہ رہے کیا ایویڈینس ہے، کیا پروف ہے یہاں سے کیمل گزرا؟ تو کہنے لگے یہ دیکھو اس کی پو پڑی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے آپ کیمل کی پو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، آپ کو اتنی بڑی کائنات دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ اس کا کوئی رب بھی ہے؟ یہ ہوتی ذہانت، اور ذہانت آقا مالک اور غلام دیکھ کر نہیں آتی ہے، یہ دل کی فطرت، یہ حکمت۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں، اور جس کو حکمت دیتے ہیں نا اسے خیر کثیر دے دیتے ہیں۔ کیا پیارا اس نے ایک دم سے جواب دیا کہ اتنی سی چیز جو حقیر لگ رہی ہے آپ کو، اس نے آپ کو اونٹ کی موجودگی بتا دی۔ تو یہ سورج آتا ہے جاتا ہے، کہیں آپ دیکھتے کائنات میں اپنی مرضی نہیں چل رہی ہے، یہ سب کسی کے تو تابع ہوں گے نا۔ تو پتہ نہیں تعجب ہے کہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ آج بڑے بڑے کانفرنسز ہوتے صرف یہ یقین دلانے کے لیے کہ اللہ ہے، تف ہے۔ ابھی تو تمہاری دنیا گزر گئی، تمہیں یقین ہی نہیں آ رہا زندگی میں اللہ ہے، تو بتاؤ بھی اللہ کی ماننے کے لیے کیا دوبارہ پیدا ہوگے؟ جی جاوید اختر اور شمائل ندوی کا جو ہوا ہے، اور ایک تھوڑی سالوں سے اپنے بچپن سے ہم ذاکر نائک صاحب کو دیکھ رہے ہیں۔ جی جی نصیر الدین شاہ، ٹھیک ہے، ناؤ ہی از ناٹ مسلم۔ اب وہ کلیم نہیں کرتا کہ میں مسلمان ہوں، پہلے وہ مسلمان تھا۔ ابھی ریسنٹلی اس کا جو انٹرویو آیا، شرم آتی ہے کہ وہ، بس میں کہنا نہیں چاہتی کہ کس قدر مجھے اس کا بیان سن کے غصہ آیا کہ تیرے پاس دین کی دولت آئی تھی، تم ایک نکل بھی جاؤ گے اسلام میں سے تو اسلام کا کیا جاتا ہے، لیکن تو نے کیا کیا بندے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عافیت کے معاملے رکھے۔ تو یقین ہی نہیں کر رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکھیرے ہیں اور کچھ دوہرے۔ ایک اور ورڈ اپوزٹ، ایک اور دگنا۔ آپ دیکھتی ہیں ایک ہی پانی ہوتا ہے، ایک ہی زمین ہوتا ہے، زمین کا اپنا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، پانی کا بھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، لیکن زمین اور پانی کے ٹیسٹ سے روشنی کا بھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ ان تین ٹیسٹ لیس چیزوں کو ایک زمین جذب کرتی ہے، اور آم کیسا ہوتا ہے، کینو کیسا ہوتا ہے، سب کے ٹیسٹ الگ۔ اور کچھ درخت آپ دیکھتی ہیں کہ اکیلے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کچھ درخت دیکھیں کیا زبردست دو تنے زمین سے یوں اگتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک ہی پانی سب کو دیتے ہیں، لیکن کچھ اکھیرے ہوتے ہیں اور کچھ دوہرے ہوتے ہیں۔ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر کسی کے مزے کو ہم کسی سے بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کے مزے کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کی عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا پیشی رہ جاتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ایک عورت کے پیٹ میں جو بن رہا ہے، مرد، عورت یا تیسری مخلوق، سب کس کی گنتی میں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس بچے کے بننے میں کمی رہتی ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو زیادتی ہو جاتی ہے
آپ کو پتہ ہے کچھ بچے بڑے سر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ایون یہ کہ 2 ہیڈس کے ساتھ بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہیڈ اوور ہیڈ کے ساتھ. کچھ جو ہے وہ ایکسٹرا ذہانت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تو جو تخلیق میں کمی رہتی ہے وہ بھی کس کی طرف سے؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں میری ساری گنتی میں ہے کہ جو تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے وہ بھی کس کی طرف سے؟ 5 کی جگہ 6 انگلیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی 5 بھی مکمل نہیں ہوتی ہیں. کچھ کمیاں اور زیادتیاں تو ہوتی ہیں جو آپ اوپر سے دیکھ لیتے ہیں، اور کچھ کمیاں اور زیادتیاں وہ ہوتی ہیں جو اندر ہوتی ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا انسان کو. ہر چیز اس کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے. وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے. تم میں سے کوئی شخص خواہ رات سے بات کرے، زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں. ایک ہی پیراگراف میں اتنے ورڈ اپوزٹس ہیں. ہر شخص کے آگے اور پیچھے ان کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل لیتی. یہ وجہ ہے کہ لوگوں کی دعاؤں سے پاکستان صحیح نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم نے خود کو نہیں بدلنا چاہا اور تقاضا کیا حکومت سے، حکومت بدل دے. نہیں بدلتی. جب تک میں خود کو بدلنا نہیں چاہوں گی بحیثیت ایک انڈیویجول، بحیثیت ایک فیملی ممبر، اور بحیثیت ایک معاشرہ، اور پھر بحیثیت ایک قوم، تب تک اللہ میرے معاملات کو نہیں بدلے گا. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ادھر حکم ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تبدیلی کی جو بھی ہم نعرے لگاتے ہیں وہ پہلے میری ذات سے آئے گا. یہ کانسیپٹ سمجھ لیجیے. میرے بدلنے سے ہی معاشرہ بدل دے گا. ہم کہتے ہیں نہیں معاشرہ سیدھا ہو جائے پھر میں گناہ چھوڑ دوں گی. اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. ایک چھوٹی سی مثال دوں. برا لگتا ہے پاکستان قرضہ لیتا ہے ہم لوگ کو، برا لگتا ہے. اور جو ہم اپنی فضول شادیوں کے لیے قرضے مانگتے رہتے ہیں وہ کیوں برا نہیں لگتا؟ یقین کریں شادیاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کسی کے گھر شادی ہو رہی ہے، چاچو کو فون جا رہا ہے، آپ کیا دے رہے ہیں مجھے؟ آپ کیا دیں گے چاچو مجھے شادی میں؟ ماموں کو فون جاتا ہے. مائیں بے شرم مائیں، فون ملا کے پوچھو ماموں کو. اس ایج سے بچوں کو مانگنے والی بنا دیتی ہیں. کیوں نہیں مرد کا اسٹرانگ کرتے کہ وہ خود سامان ڈال کے اپنی دلہن لے کر جائے؟ کیا مزہ آتا ہے نا پھر جب ڈیورس ہوتی ہے اور مرد اکیلے نیچے کٹیا میں لیٹا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ سارا سامان تو وہ لے کر آئی تھی جہیز میں. آپ سوچیں بہت برا لگتا ہے. میں کہتی ہوں لوگوں کو شہباز شریف کا مانگنا بہت برا لگتا ہے، تو خود کا مانگنا کیوں نہیں برا لگتا؟ بات بات پہ کیا کھلاؤ گے پھر؟ بات بات پہ بچوں کو بھی لگا دیا، خود بھی لگ گئے مانگے جا رہے ہیں. کیا کرنا ہے جی؟ شادی کرنی ہے. اور ایسی اگر اس 1 گھنٹے کی شادی کے پیچھے پتہ لگے تو باپ نے الگ مانگا تھا دوستوں سے، ماں نے الگ مانگا تھا اپنی جاننے والیوں سے، بچوں سے الگ منگوایا تھا، ماموں سے، تایا سے، چچا سے، اور بھی کس چیز میں اڑایا تھا. 5,000 ڈی جے والے کو دے دو، 10,000 ڈھول والے کو دے دو، 20,000 فلانے کو دے دو. مانگ مانگ کے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہ بہت برا لگتا ہے تم کو قرضہ مانگنا، اپنی تو حالت بدل لو. پاکستان میں گندگی بری لگتی ہے ہم کو، گٹر کھلے میں. اپنی گلیوں کا اپنے دروازوں کا کیا حال ہے؟ جب تک قوم بحیثیت خود نہیں بدلتی، بھول جائیں اوپر سے معاملے سیدھے ہوں. اگر نیچے سے گندی بال اوپر اچھالی ہے نا تو اوپر سے گندی بال ہی نیچے آئے گی. جیسی بدماشیاں نیچے سے آسمانوں کی طرف اٹھ رہی ہیں نا گناہوں کی، ویسے ہی حکمران ہم پہ، ہمیں سوٹ ہی زرداری کرتا ہے بادشاہ. نیچے والے کرپشن کے عادی ہیں تو اوپر سے بھی کون آتا ہے؟ کرپٹ ہی آتا ہے. تو یہاں ہمیشہ بہت غصہ آتا ہے مجھے، جس کو دیکھو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے حکومت کو برا کہہ رہا ہے. کوئی جو آئینے میں 5-6 فٹ کا بندہ نظر آتا ہے، اس کی کوئی تھوڑی کرپشن ہے. تو ان چیزوں کو سمجھیں. ابھی ایک ریسنٹلی میں نے ایک چھوٹا سا اسکٹ دیکھا، کہنے کو چھوٹی سی بات تھی لیکن بات سمجھ آ گئی تھی. ایک بچہ آتا ہے، مثال کے طور پہ آلو لایا 40 روپے کے، اماں کو کتنے کے بتائے؟ 50 روپے کے. اماں نے ابا کو کتنے کے بتائے؟ 100 روپے کے. ابا کہتے لا بیٹا آلو دے ابھی دیکھ کر آتا ہوں 100 روپے کا مل کہاں سے رہے. اب بیٹا بھی ٹینشن میں ہے اور اماں بھی ٹینشن میں. یہ ہے ہمارا حال. پہلے جو ٹھیلے والا تھا اس نے کہا بچہ ہے، لوگوں کو 30 کا دیتا ہوں، اس کا 40 کا دوں گا. اب اس کی جان نکل رہی ہے اور ابا ہاتھ میں تھیلی لے کر بولے 100 کے تمہیں دیے کس نے؟ تو یوں جو ہے نا پوری کی پوری قوم بحیثیت خود کرپٹ بیٹھی ہے. تو جو حالات ہیں، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں چل سکتی. نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے.
وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، یہ بادل جو آپ کو روئی کے گالوں کی طرح لگتے ہیں نا، اگر ان کا ویٹ پتہ لگ جائے جو بارش لے کر آتے ہیں، بلین ٹریلین ٹن ہیوی ہوتے ہیں۔ بریلین، آپ کو دھواں لگتا ہے بادل جیسا، ہاں دھوئے کا ویٹ بہت کم ہے، لیکن جو آسمان پہ اس ٹائم موجود ہے نا، جس بادل میں بارش کا پانی ہوتا ہے اس کا وزن تقریباً بلینز میں آتا ہے، اور کیسے ہمارا جہاز آرام سے جو ہے نا دھوئیں کی طرح سے اس میں سے انٹر ہو جاتا ہے۔ کہاں 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 انسان کہے کہ میری ٹیکنالوجی کیا اور اللہ کی قدرت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو پانی سے لدے ہوئے بادل وہ اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ آپ کو جو بادل گرجنے کی آواز آتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بادلوں کی تسبیح کا انداز ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ بھی تسبیح کریں، کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہمارا انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہم فوراً آواز کے ڈر سے، لیکن ایکچوئل میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، یہ اس کی تسبیح کی آواز آتی ہے۔ اور ایک جگہ یہ کہ بادل اپنے آپ میں، کیونکہ کائنات کی ہر چیز دو کاموں میں مصروف ہے، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، پھر اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ تمہیں ان کی کیفیتیں نہیں پتہ، ہم نہیں پتا، ہم سمجھ رہے ہیں بادل دھاڑے مار رہا ہے، پتہ نہیں ٹکرے ہو رہی ہیں اس کی۔ آج ہمیں قرآن سے پتہ لگا کہ بادل کیا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، کڑاکے دار زوردار اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور فرشتے کیا ہے، اس کی ہیبت سے لرزتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اس کے خوف سے لرز کے کیا کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے کہ جب لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے، پھر واقعہ اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ ایک ایک کی جو بجلی گرتی نا 2000 سینٹی گریڈ اس کا جو ہے نا ٹمپریچر ہوتا ہے، 2000 گرم، تبھی دیکھیں جہاں بجلی گرتی ہے وہ بھسم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی گرمی تو کچھ نہیں ہے جو یہ ٹھنڈے آسمان سے آتی نا بجلی کی چمک، اللہ اکبر، تو اس میں جو ہے نا پتہ نہیں کتنے ٹن روشنی کے وہ ہوتے ہیں ذرات، اور کتنی ڈگری جو ہے نا یہ شدید گرم ہوتی ہے کہ انسان کو نا بالکل بھسم ہو جاتی ہے وہ جگہ، پوری پوری کھیتیاں بھسم ہو جاتی ہیں، اتنے بڑے بڑے پلازا بھسم ہو جاتے ہیں۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے، کیا پیاری مثال ہے، جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک یا میرے حلق تک میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ کتنی پیاری مثال ہے، مجھے پیاس لگ رہی، میرے سامنے گلاس بھرا ہوا، میں کہہ رہی ہوں آؤ پانی، میری پیاس بجھاؤ، تو اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے اس کی مثال ایسی ہے، وہ ایسی ہی بے بس ہے جیسے پانی بے بس ہے۔ فائدہ بہت ہے اس میں، لیکن کیا ہے، یہ چل کے تھوڑی نہ آ سکتے، یہ مردے نکل کے تمہاری سن تھوڑی نہ سکتے، اور جو رب حی القیوم ہے اس کو چھوڑ کے پھر تم گاڑیاں بک کرواتے ہو، نورانی شاہ کے دربار جاتے ہو، اور کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں یہاں قبول ہوگی۔ تو پڑھے لکھے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ کراچی غازی کی دربار کی وجہ سے جو ہے نا ڈوب نہیں رہا، اور آپ کا آئے دن ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، میں نے 2-3 جگہوں پہ ایسے، ٹھیک ہے، تو اتنے ایجوکیٹڈ ماحول میں بھی اگر کسی کی ابھی تک، تو ان حضرت صاحب سے میں نے کہا نہیں وہ ٹھیک ہے، پانی تو پانی سے نہیں ڈوبنے دے رہے، لیکن ان کی بدوا سے دھماکوں سے مر رہے ہیں سارے کے سارے، تو کیا ان کا ہاتھ سے پانی سے ہی روک سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ، مطلب ہاتھ سے مراد ہے ان کی دعا، ٹھیک ہے، ان کی دعا سے دھماکے بھی رک جائے، یہ جگہ جگہ آگ لگ رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ تم نے ٹیڑھ چاہی تو ہم نے تم کو ٹیڑھا کر دیا، ہوتا نہیں، ایک چھوٹی سی مثال دوں، بالکل، بچے جو ہے نا بہنگی آنکھیں بنا کے دیکھتے ہیں، اماں کیوں بولتی کیا بہنگا بنا کر رہے، کیونکہ ویژن تمہارا بہنگا ہو جائے گا، بالکل تمہارے عقیدہ بہنگا تھا، جاؤ اللہ نے تم کو بہنگا کر دیا، اسی سے اب تمہارے بچے ٹھیک ہوں گے، اسی کے دربار میں رو گے پٹو گے، تبھی تمہارے معاملے سیدھے ہوں گے۔ تم نے بھٹکنا چاہا تو ہم نے بھٹکا دیا، ورنہ اللہ ظالم نہیں ہے کہ کوئی ہدایت مانگے اور اللہ اس کو نہ دے، ٹھیک ہے جی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔
بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف. کیا پیارا ترجمہ کیا, ایک تیر بے ہدف. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعاً او کرہن, چاہے خوشی سے اطاعت کرے یا کراہیت سے کرے, بہرحال دنیا کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے. تو آپ اور میں ضروری تھوڑی ہر نماز بڑی محبت سے پڑھی جائے, کچھ نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کس لیے آتے ہیں؟ توأن کرو یا کرہن کرو, بہرحال کس کو سجدہ کرو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا, کمزور ہو رہی ہے نماز, اور کچھ لوگوں میں دیکھتی تھی یوں اٹھے یوں دوڑے اور ہر نماز اتنی خوبصورت پڑھتے تھے. تو پھر ایک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے جو ہے ایک بات گزاری, اتنی پیاری بات تھی کہ وہ ایک خاتون تھی, کوئی ہوں گی میری ہی جیسی, نماز جن کی کمزور کبھی پڑ جاتی ہے, تو وہ کہنے لگی کہ جن لوگ کو نماز میں مزہ آتا ہے نا, لٹرلی, وہ تو پھر مزے کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں. لیکن ہم جیسے لوگ جو اللہ صرف تیرے لیے پڑھتے ہیں, ابھی ہمیں وہ ٹیسٹ بھی نہیں آ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہماری اس مشقت کو زیادہ قبول کر لیجیے گا. کیسے انسان فوراً اپنے فائدے کی چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں کہ چاہے اطاعت خوشی سے کرو یا کراہیت سے, بہرحال اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور یہ سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے آگے جھکتے ہیں. اگر ایک انسان نہیں سجدہ کر رہا مگر اس کا سایہ تو سجدہ کرتا ہے. ہر شے انسان, ہر چیز کی جو نا جو جاندار چیز ہے اس کا سایہ ہے, اور سائے کی کیفیت ہوتی ہے زمین پر جھکی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چیزوں کا سایہ ہی اس کی سجدے کی کیفیت ہوتی ہے. واللہ اعلم. ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو اپنے کسی بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنیاں اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہی ہے, وہ یکتا ہے, سب پر غالب. سب سے پہلا سوال ہی اللہ نے یہ کیا, تم اللہ کو چھوڑ کے جس کو پکارتے ہو, اللہ نے تو یہ پوری دنیا بنائی ہے, بتاؤ تمہارے معبودوں نے بھی کچھ بنایا؟ ان کو تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے, اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر اٹھتے ہیں جن سے زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے کبھی پڑھی ہو تھیوری آف ڈائلیکٹیکل مٹیریل, یہ جو دھاتوں کے اوپر جو ہے نا جھاگ آتے ہیں, یہ پوری ایک تھیوری پڑھائی جاتی ہے مارکس کی. اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثال دی ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے, اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. غور سے سنیے گا اس مثال کو, اس کی بہت ساری تفسیر آتی ہے. ایک بہت ہی بالکل سطحی تفسیر میں آپ کو بتا دوں. آسمان سے بارش آئی, نیچے زمین سے اس کا ریئیکشن نظر آتا ہے, ندی نالے بکھرنے لگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ندی نالوں پہ بارش کی وجہ سے کچھ جھاگ اٹھتے ہیں. پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے, جھاگ بیٹھ جاتا ہے, نیچے اوریجنل واٹر. آپ پیپسی ڈالتی ہیں, کچھ حصہ جھاگ ہوتا ہے اور نیچے کیا ہوتا ہے اس کا؟ اچھا, جھاگ فائدہ دیتا ہے یا اصل؟ جھاگ زیادہ دیر تک اسٹے کرتا ہے یا اصل؟ اصل. بس یہ چیز یاد رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان سے بارش آیا, نیچے ندی نالے بپھرے, شور ہوا, پھر اس پہ جھاگ چڑھی. پھر کیا ہوا کہ جھاگ بیٹھ گئی اور جو اصل پانی تھا وہ کام آ گیا. بالکل اسی طرح سے آسمان سے وہی کی بارش ہوئی, بڑا شور مچا نیچے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا, لوگوں کو شکوک ہوئے, بدگمانیاں ہوئی, لیکن آہستہ آہستہ شک اور بدگمانیاں جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی. پھر اصل علم سینے میں محفوظ ہو جاتا. بالکل اپنی لائف کے شروع کے وقت یاد کریں, جیسے میں اپنا ذکر کروں کہ جب نئی نئی قرآن سے جڑی بہت سی چیزوں میں اپنی مس سے پوچھتی تھی, آپ عربی بھی ساتھ پڑھیں, پتہ نہیں آپ صحیح ترجمہ کر رہی ہیں یا نہیں, ڈاؤٹس ہوتے تھے. ہر حدیث کے پیچھے بھاگنا کہ ریفرنس کیا ہے, کیونکہ عربی نہیں سمجھتے تھے. بالکل انیشیل میری وہ اسٹیج تھی. آہستہ آہستہ کیا ہوا, میرے سینے پہ بارش تو آئی قرآن کی, لیکن ساتھ کیا اٹھی, جھاگ اٹھی. پھر آہستہ آہستہ میچیورٹی کے ساتھ جھاگ بیٹھتی چلی گئی, اور آج کیا الحمدللہ ہمارے سینوں میں کیا ہے, علم نافع, وہ اصل موجود ہے جس کی وجہ سے ہم اس قرآن پہ بھروسہ کرتے ہیں الحمدللہ. اب سمجھ آئی یہ مثال؟ تو جھاگ وقتی طور پر آتی ہے, لیکن پھر جھاگ کیا ہوتا ہے, بہہ نکلتی ہے اور اصل ٹھہر جاتا ہے. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ہے ان کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا, اگر وہ ساری دولت, زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں,
اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح سے حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس کی حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں یکساں ہو جائیں۔ ایک آپ جن کی زندگی میں قرآن کی یہ ویلیو ہے اور ایک وہ جس نے شاید سہولت بھی نہ سمجھی کہ کبھی قرآن نکال کے پڑھ لے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ایمان والوں کی کیفیت یہ الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ سے جو ایمان والوں نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہمارے اللہ سے کیا کیا وعدے ہیں جو ہم نے کیے ہیں؟ ہم نے ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کس کی طرف سے وعدہ ہے؟ اور تیری وفاداری میں ہمیں جو مشکلیں آئیں گی تعاون بھی کس سے چاہیے؟ میں نہیں گھسوں گی ادھر اور ادھر اور کڑوں میں، اور میں ڈائریکٹ کس سے رجوع کروں گی؟ پھر اللہ وسیلے بنا دے گا، اسباب بنا دے گا۔ ایک اور وعدہ ہم نے کیا جب اللہ نے ہماری روحوں کو بنایا جسے عہد الست کہا جاتا ہے، ساری روحوں کو ایک ساتھ تیار کیا تھا۔ سورہ اعراف میں عہد الست آیا بھی تھا، ساری روحیں ایک ساتھ تیار ہوئی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا آپ میں بڈھی روح ہے، بولے یس اتنی بڈھی ہے جس دن آدم کی روح تیار ہوئی تھی اسی دن میری بھی روح تیار ہوئی تھی۔ ہماری روحوں کی ایج بہت پرانی ہے، یہ نئی نئی چمڑی ہم کو دے دی جاتی ہے اور ہم کھال لے کر زمین پر اتر آتے ہیں۔ عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا تم اس چیز کے گواہ ہو کہ ہم ہی تمہارے رب ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ رب کون ہوگا ہمارا؟ صرف آپ ہوگا۔ ہم عہد الست میں وعدہ کر چکے ہیں۔ ہم نے جب اسلام کا جو ہے نا وہ ہار اپنے گلے میں ڈالا تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم کلمے کی شکل میں وعدہ کر چکے ہیں۔ دیکھیں ابو جہل نے یہ وعدہ اللہ سے نہیں کیا تھا، اسے لوگوں نے کہا تھا کہہ دے بس لا الہ ہی تو کہنا ہے، تو کہا نہیں بھائی اس کے بعد اس کے کیا تقاضے ہیں، یہ تو میرا کانٹریکٹ ہو جائے گا، میرا کوئی الہ نہیں ہے۔ رب ہوتا ہے ضرورتوں کے لیے اور الہ ہوتا ہے عبادت کے لیے۔ نہ ایگزیکٹلی، ہم لوگ نے انکانشیسلی اتنے بڑے بڑے دعوے کر لیے لا الہ الا اللہ، ہم گواہ، ہم مانتے ہی نہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، اور سجدے کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، اور سر نہیں تو دل کے سجدے تو پتہ نہیں کس کس کے سامنے چل رہے ہیں۔ یہ ڈیلی کے اپنے آپ کو یاد دلایا کریں، میں کچھ وعدے دہرائے اپنے، میرے سے یہ کر کے وعدہ توڑ دیں تو میری ان سے نہ بنے، اور جو رب سے وعدے کر کے توڑے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب آپ اس سے ضرورت کے لیے جاتی ہیں، اس لیے آپ کو بہت سی دعاؤں میں ربنا کا لفظ ملتا ہے۔ مجھے ضرورت ہے اچھی دنیا کی تو میں کہتی ہوں ربنا، اور الہ کا تصور میجورٹی آتا ہے عبادت کے لیے۔ تو میں نے ضرورت مانگنے والا بھی اللہ کو کہا تھا اور میں نے عبادت کے لائق بھی کس کو کہا تھا؟ اللہ کو۔ ان سب وعدوں کے بعد کیا ہم نے اپنے وعدے نبھائے؟ کتنی کمزوری ہے وعدوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے تو یہ اپنی مرضی کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل طرز عمل دانشمند لوگوں کا کیا ہے؟ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں۔ بچے کے ساتھ بھی وعدہ پورا کرنے کا حکم ہے اسلام میں، کہا یہ کہ اپنے خالق سے اسے مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، صلہ رحمی کا معاملہ رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی یہ حسابا یسیرا کسے کہتے ہیں جو آپ مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی نا نظر پڑے تمہارے اعمال نامے پہ مگر وہ نگاہ ہٹا کے کہے کہ اس کو تو جانے دو، دس از آسان حساب۔ اگر آپ لوگ بورڈنگ میں کھڑے ہوئے ہوں یا جہاں آپ لینڈ کرتے ہیں کسی اور کنٹری میں، بڑا زبردست اسٹیبل کنٹری، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں جب آپ کو پاسپورٹ چیک کرتے ہیں اور وہ دوسرے سے بات کرتے ہوئے پاسپورٹ ایسے کر دے، ایسا لگتا ہے ہاں سکون آ گیا، بس یہ والا سکون آخرت کے لیے مانگو۔ اللہ کسی سے بات کرے ہاں ٹھیک ہے اس کو تو آگے ہی چلاؤ، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ جس کا اعمال نامہ اللہ نے ایسے کھول لیا وہ ہلاک، وہ نہیں بچ سکتا،
کیونکہ جو اس میں ڈنڈیاں ہوں گی نا پھر وہ ایسی نہیں ہوں گی کہ چھپ سکیں کیا کیا. تو بس دعا مانگے کیونکہ ایئرپورٹ سے گزرنا ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے قیامت صغریٰ کا منظر ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ. کوئی ویزا پکڑ لیتا ہے آ کے, کوئی واؤچر پکڑ لیتا ہے, کوئی پاسپورٹ پکڑ لیتا ہے, ٹانگیں جو ہے نا ایسی شیک کرنے لگتی ہیں. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں, اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. کسی کی برائی کو کس سے دفع کرتے ہیں؟ اچھائی سے, بھلائی سے. ہماری ٹیچر نے مثال دی تھی بڑی پیاری کہ اگر کسی جگہ پہ کسی بچے نے پشی کر دی ہو تو آپ صاف کپڑے سے اس کو صاف کریں گی یا پہلے سے جو پشی میں کپڑا پڑا ہوا اس سے کریں گی؟ صاف کپڑا لے کر آئیں گی آپ تاکہ وہ گندگی جذب کر لے. تو کہنے لگی کہ برائی کو اگر برائی سے ہی ختم کرنا چاہو گی تو برائی کیا ہوگی؟ اور پھیل جائے گی. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے, یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہوں میں گاہ ہوں گے, وہ خود ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کے اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. پورا ٹبر نہیں جائے گا جنت میں جب تک کام سیدھے جنت والے نہ کیے ہوں. ابا نے جو ہے نا وہ قرآن کی کلاسیں اور بیٹا جو ہے وہ سنگر بن کے بیٹھا, اور ابا کہہ رہے ہیں جیسے میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تیرے ساتھ کھاتا ہوں ایسے جنت میں کھاؤں گا. کیوں ابا جی؟ آپ نے جنت والے اعمال کا ارادہ کیا ہوا, اس کو تو آپ پیسے دے کر گٹار خریدوانے کی اجازت دے دیتے. جو صالح ہوں گے جائیں گے جنت میں. بہت ہی افسوس ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بہن بھائیوں کا رشتہ جنت میں نہیں ہوگا. بہن بھائی کے رشتے سے نہیں ہوں گے. وہاں فیملی نہیں چلانی اللہ نے. یہ یاد رکھے جنت میں فیملی سسٹم نہیں ہوگا, جنت میں کپل سسٹم ہوگا. میاں بیوی میاں بیوی میاں بیوی. بچے بھی ان کے جو ہوں گے نا وہ بھی میاں بیوی کی صورت میں ہوں گے. ان کی ذمہ داریاں ماں باپ پر نہیں ہوں گی. بیویاں بھی لے آتے ہیں پھر بھی اب بیٹا جو نا اماں کو کہتا ہے اماں پراٹھا بنا دو, اماں کیا کہتی ہے؟ اس لیے شادی کی تھی, جاؤ اس کے پاس جاؤ. تو جنت میں ہر کوئی کپل شیپ میں ہوگا. تو یہاں آپ کا بھائی بھی ہوگا انشاءاللہ, آپ کی بہن بھی ہوگی, بٹ آپ لوگ کے درمیان بہن بھائی والی صلہ رحمی والے معاملے نہیں ہوں گے کہ بہن بولے بھائی مان رکھنا میں تمہاری بہن ہوں مجھے یہ دے دو. تو بھائی وہاں آپ کو بھائی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جو دل میں خواہش ہوگی وہ آپ کی پلیٹ میں ڈلا ہوا ہوگا. تو پھر آپ کسی رشتے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. اب بات سمجھ آئی؟ اکثر لوگ اس کا اتنا سوال کرتے ہیں کہ بہن بھائی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں کہا ہوں گے, لیکن آپ کے بھائی اپنی بیگم کے دیوانے ہوں گے اور آپ اپنے میاں کی دیوانی ہوں گی. آپ کو ایک دوسرے پہ کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہوگی. یہاں میاں کی بیوی سے لڑائی ہوئی, جا رہا ہوں میں اپنی امی اور بہن کے پاس. بیگم کی ہوئی, جا رہی ہوں میں اپنے ابو اور بھائی کے پاس. تو وہاں یہ والی چیزیں ہی نہیں ہوں گی تو ڈیپینڈنسی نہیں ہوگی. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے, تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہو. بس کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں, رحمی رشتے. اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. آپ ایک لمحے کو تصور کریں کہ آپ جنت میں ہوں اور بڑے ٹھاٹ سے بیٹھی ہوئی ہوں. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے ہر طرف سے ملائکہ نکل کے تمہارا استقبال کریں گے. آپ ایک شادی ہال میں انٹر ہوتی, ایک بار آپ کا استقبال ہوتا ہے بس. کہاں پر؟ مین گیٹ پہ. پھر خود ہی مشقت سے کھانا ڈال کے لاؤ, کرسی ڈھونڈو, ٹھیک ہے, اسٹیج پہ جانے کے لیے کھڑے ہو, پھر کوئی استقبال نہیں ہے. ایک بار آپ کا استقبال ہوگا, پتیاں بھی ماری جائیں گی. ٹھیک ہے, جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں ہر وقت ہر جگہ سے بار بار استقبال ہو رہا ہوگا. آپ ٹھاٹ سے بیٹھی ہوئی, پھر ایک فرشتہ آ کے آپ کو سلوٹ مار کے جائے گا, پھر دوسرا آئے گا وہ سلوٹ مار کے جائے گا. کیسا لگے گا؟ خواب میں ہی ہم یہ الگ پروٹوکول سوچ سکتے ہیں ابھی تو ذرا ان آیات کو نا تصور کیا کریں, تبھی تو وہ قراء جن کو یہ آیات سمجھ آتی ہے وہ پڑھتے پڑھتے مسکرا دیتے ہیں. ہم نے مکے کی قاری صاحب کی قرأت سنی, اتنی پیاری سنجیدہ سی قرأت تھی, اور بیچ قرأت میں انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا جب انہوں نے یہ پڑھا کہ جنت کی نعمتیں ہوں گی, استقبال ہوگا, اور آتے جاتے کہ آپ تھے, سلامتی ہو آپ کو, ویل ڈن, گڈ, زبردست, آپ یہاں تک پہنچ گئے. امیجن کریں کیا پروٹوکول ہوگا. الحمدللہ. لیکن کس کو ملے گا؟ جس نے دنیا میں صبر کیا ہوگا. یہ منہ جو ہے نا تھوڑا سا دنیا میں بند کیا ہوگا, ہر غم سب پہ بتا دیے تو بھائی پھر صبر نہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. رزق کی تقسیم کس کے پاس ہے؟ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں, حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا,
کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اپنے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کی اطمینان کس کے پاس ہے؟ کسی کارڈیو کے ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس بیماری کا علاج ضرور ہوگا، لیکن ہر علاج کا اطمینان دیتا ہے؟ کیمو علاج ہے، کس قدر بے قرار کر دیتا ہے بندے کو، بے چین ہو جاتا ہے انسان۔ زہر، اسنیک کا زہر ڈل رہا ہوتا ہے جسم میں، لیکن اطمینان، ٹرنکویلٹی جسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیس، سکون، اور ایک ہوتا ہے ٹرنکویلٹی، اطمینان۔ وہ پیس کی بھی جسے کہتے ہیں ابا ہے وہ صرف کہاں ملے گا؟ اللہ کی بات میں، اللہ کی یاد میں۔ کیسی کیسی طبیعت خراب ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن جب قرآن کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں ہوا سکون آ جاتا ہے۔ تو جب بھی اطمینان کی خواہش ہونا تو اللہ کا ذکر، قرآن میں قرآن کو بھی کہا گیا ہے، اللہ کا ذکر تسبیح کو بھی کہا گیا ہے، اللہ کا ذکر نماز کو بھی کہا گیا ہے۔ اطمینان کہاں ملے گا؟ اسی میں۔ اس لیے میں کہتی ہوں بیماری کو ریزن بنا کے چھٹی مت کریں، جس کے پاس شفا ہے اس کے پاس آئیں، بے شک لمبے لیٹ کے قرآن پڑھیں مگر قرآن نہ چھوڑیں، اللہ کی یاد نہ چھوڑیں۔ بے شک دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ اے نبی، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا، اس حال میں کہ یہ اپنے اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چڑھنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کے طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ اور یہ وہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں؟ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا؟ تم لوگ تو بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ کہ جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ جنت کے پھلوں میں دائمی ہے۔ آپ زیادہ دیر تک اپنے ہی درخت پہ پھل لگا چھوڑ دینا، وہ سڑ کے نیچے گر جاتا ہے، لیکن جنت میں پھل نہ گرے گا، نہ گرا ہوا پھل خراب ہوگا، ہر چیز کو وہاں پر کیا ہے؟ دوام ہے، سایہ نہیں ختم ہوگا۔ اے نبی، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ اور لوگ ایسے ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہوگا اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔
کلیئر ہے اللہ تعالیٰ کا حکم. نبی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اے نبی یہ کتاب تمہارے پاس آ گئی، اب اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہوگی. پہلے علم نہیں تھا الگ بات ہے، لیکن کیا آج آپ لوگ کے پاس قرآن کا علم آ رہا ہے؟ الحمدللہ سالوں سے اس کو سیکھ رہے ہیں. اب اپنی مرضی نہیں چلے گی. اب اس سے ٹیڑھا رستہ کیا تو رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پاؤ گے تو پھر ہمارے کہاں سے نکلیں گے حامی. علم آ جانے کے بعد پھر سرکشی میں آگے بڑھنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے جا چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. الکتاب اسی کے پاس ہے. لوگ رسول اللہ پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ شادیاں کرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے بچے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا ہر رسول شادی والا ہوتا ہے. اسلام میں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں کہ نیکی کی وجہ سے شادی نہ کرو. رسولوں سے زیادہ ذمہ داری کسی پر ہوگی؟ اور آپ کی تو 4 نہیں، ٹوٹل 11 اور ایکٹیو 9. ایک وقت میں 9 حجرے رسول اللہ کے ایکٹیو تھے. ایک شخص 3 صحابہ آیا حضرت عائشہ کے پاس اور کہنے لگے کہ ہمیں نا ہمارے پیارے نبی کا معمول بتائیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ بھئی بہت روزے رکھتے ہیں، راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں، یہ معاملہ ہے اللہ سے ڈرنے والے. تو اللہ کے نبی کی عبادات سن کے نا بہت خوش ہوئے. تینوں دوستوں نے پلان کیا، اور پلان کیا کہ حضرت عائشہ کے سامنے کیا، یا غالباً حدیث کچھ اس طرح سے آتی ہے کہ ان کو یہ خبر ہوئی حضرت عائشہ کو کہ ایک صحابی نے ایک دوست نے کہا کہ اب میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. اگر میرا نبی رسول ہو کے اتنے رکھتا ہے تو پھر مجھے تو اس سے بھی زیادہ رکھنے، میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی سوؤں گا نہیں، آج سے میرے اوپر نیند ختم، کیونکہ اگر نبی اتنی لمبی تہجد پڑھتے ہیں تو میں تو سو ہی نہیں سکتا. تیسرے نے کہا کہ میں عضو خاص جو ہے نا مردوں والا، یہ کاٹ لوں گا تاکہ میرے اندر عورت کی کوئی شہوت نہ ہو، اور میں کبھی بیوی بچے نہیں رکھوں گا. آپ تک یہ بات پہنچی، آپ بہت ناراض ہوئے. آپ تو نے تینوں کو بلایا کہ تم نے ایسا کہا. آپ نے کہا کہ بات سنو، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں. آپ شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ بولتی تھی ہمیں لگتا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں، اور پھر چھوڑتے تو ایسے چھوڑتے لگتا تھا رکھیں گے نہیں. پیر جمعرات کا رکھتے تھے، بیچ میں روزے چھوڑتے تھے رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں. پھر آپ نے کہا میں بیویاں بھی رکھتا ہوں اور بچوں کی خواہش بھی رکھتا ہوں، اور میں زمین پر اللہ سے بہت ڈرنے والا ہوں. مطلب یہ تم نے کیسے سوچا کہ ہم ایسے نیک بن جائیں گے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بھائی، شادی نہیں کرتے، ہم یوں ہیں، ہم نیک ہیں. تمہارا نفس محفوظ کرنے کے لیے تو شادیاں کروائی جاتی ہیں. زنا سے بچنے، جو لوگ آج عیسائیت میں یہ چیز بہت ہے، رہبانیت، ان کے پاپس ہوتے ہیں، ان کے ننز ہوتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا وائٹ ڈریس والے جو ہوتے ہیں، اور جب ریکارڈ نکالا جاتا ہے نا کرسچنس کا، تو ان کے کتنے 60-70 لوگ جو ہیں نا وہ ناولد وہ ہوتے ہیں، ناجائز اولادیں ہوتی ہیں. ان کے اپنے ہی لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے چرچز میں جو انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو بلٹ ان فنکشن کے ساتھ انسان میں اتارا ہے، وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بوڑھا زانی بدترین عذاب کی طرف پھیرا جائے گا، یعنی بڑھاپے تک زنا کی چاہت رہتی ہے. تو سب سے زیادہ پھر وہیں جو ہے نا حرام اولادیں پیدا ہوتی ہیں، ایبارشنز ہوتے ہیں ان کرسچینٹیز میں. پھر ایبارٹ کرواتے ہیں لوگ. اور یہ میری ریسرچ نہیں ہے، جس کو یقین نہ ہے وہ ریسرچ کرے ذرا ان کے اوپر. کب تک آپ سفید رنگ پہ خوش رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا دین اسلام نہیں رکھا، جنگلوں میں رہنے والا دین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی پہ اعتراض کرتے ہیں، لے میں بیویاں بھی ہو رہے ہیں، بچے بھی ہو رہے ہیں. تو اللہ نے کہا ہر رسول نے بیوی بچے رکھے. اے نبی جس نے اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. الکتاب اسی کے پاس ہے. الکتاب اشارہ ہے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی اصل جو اللہ کا پرنٹ ہے. اور اے نبی جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. علیک البلاغ و علینا الحساب. کیا کام ڈیوائڈ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کام بات پہنچاؤ گے تم اور حساب لیں گے ہم. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ، یہ آیت پیچھے بھی آئی تھی. مشرکین کی پکڑ کا کچھ حصہ دنیا میں دکھا دیں جب تم اے نبی زمین پر موجود ہو، یا تمہاری وفات کے بعد. غزوہ بدر میں کیسی ان کی کمر ٹوٹی تھی.
ٹھیک ہے، غزوہ خندق میں ان کی کمر ٹوٹی تھی. فتح مکہ والے دن تو بالکل ہی یہ لملیٹ پڑ رہے تھے. یہ رسول اللہ کی زندگی میں ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی جو پکڑ ہوئی لوگوں کی، ان کی انتہا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ تم دیکھتے نہیں ہو ہم زمین کے دائرے کو تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. زمین آہستہ آہستہ ہم کو لگتا ہے گلوبل وائز زمین پھیل رہی ہے، لیکن قرآن کہہ رہے زمین سکڑ رہی ہے. غور کریں ذرا آپ لوگ کیسے سکڑ رہی ہے. پہلے مسافتیں بہت دور ہوا کرتی تھی، بہت دور ہوا کرتی تھی. اب کیا ہو گیا، مسافتیں یوں قریب، ایسا لگتا ہے یہ شہر بہت جلدی نہیں آ گیا. بظاہر ہم کو لگ رہا ہے کہ دنیا پھیل رہی ہے، اصل میں دنیا قیامت کے لیے سکڑ رہی ہے. اگر سب چھوڑے کرونا آیا، لوگ اپنے اپنے علاقوں تک محدود رہ گئے. ان کے لیے ان کی پوری دنیا سمٹ کے، جو آسٹریلیا میں تھے وہ آسٹریلیا تک رہ گئے. آسٹریلیا کی بھی جو ایک اسٹیٹ میں تھے وہ ایک اسٹیٹ میں رہ گئے. جو ایک صوبے میں تھے، اسے کہا جاتا ہے. اور واقعی ہر کچھ ٹائم بعد اللہ جھنجھوڑ کے بتاتا ہے، بتاؤ زمین پھیلا رہے ہو یا گھٹا رہے ہو. ابھی جو اس ٹائم جنگی حالات چل رہے ہیں، کیا آ رہا ہے، سب ایک ایک طرف سمٹتے چلے جا رہے ہیں، سمٹتے چلے جا رہے ہیں. کیسے سردی، بالکل یہ ہے زمین کا سمٹنا. اور اس کا سائنٹیفک تو بہت ہی گہری باتیں ہیں کہ آپ کے تصور سے باہر ہے کہ زمین کے مسافت چھوٹی کیسے ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد ہمارا قرآن اینڈ سائنس کا آن لائن اینڈ آن سائٹ دونوں میں کورس اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہی جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے. اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ خدا کے بھیجے ہوئے تم نہیں ہو. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے.